آپ ذرا عظمہ بخاری صاحبہ سے شروع کر لیتے ہیں. عظمہ بخاری صاحبہ، آپ کا کلیم تھا کہ یہ ری کاؤنٹنگ ہونی چاہیے، گو کہ پیپلز پارٹی نے یہ کہا کہ جی کوئی، اور بلاول صاحب نے بھی ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ یہ دلچسپ بات ہے کہ جہاں پر کوئی اسپیسیفک آپ کا کمپلینٹ نہیں تھی کسی پولنگ بوتھ کے حوالے سے، کسی پولنگ سٹیشن کے حوالے سے، پھر بھی الیکشن کمیشن نے ری کاؤنٹ کا کہہ دیا. فائن، فیئر انف. اب سوال کا جواب یہ دے دیجئے کہ آپ کو محض آپ کا الزام یہ ہے کہ جب کاؤنٹ ہوئے یعنی ووٹوں کو گنا گیا تب آپ کے خلاف دھاندلی ہوئی، یا اس سے پہلے آپ کے خلاف دھاندلی ہو چکی تھی؟ بہت شکریہ منیب، بڑا انٹرسٹنگ سوال کیا آپ نے. اور ہم دو حکومتوں کے خلاف رہے تھے، ایک صوبائی حکومت تھی اور ایک وفاقی حکومت تھی. اور دیکھنے کے جو ڈسکا کے میرے خیال ہے بار بار چونکہ بات ہوتی ہے الیکشن کی، اس ڈسکا الیکشن سے میرے خیال ہے کافی لوگوں نے بہت کچھ سیکھا. گراؤنڈ کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کی بجائے وزیر تعلیم ہے ہمارے سعید غنی صاحب، اور تمام پریزائڈنگ جو عملہ ہے وہ تعلیم کے اس سے تھا. اب میں کسی پہ الزام نہیں لگانا چاہتی، 3-4 باتیں جو ریکارڈ کی ہیں جو آج ہم نے الیکشن کمیشن میں بھی جمع کرائی ہیں، میں صرف وہ بتانا چاہتی ہوں. 30 سے زائد فارم 45 ہیں جو پولنگ ایجنٹس کو دیے گئے، اس میں اور جو RO کے دفتر میں جمع ہوئے وہ مختلف ہیں. اب اس سے بڑی بے ضابطگی اور اس سے بڑی کوئی چیز ہو سکتی ہے کہ پریزائڈنگ افسر نے جب فارم 45 جمع کرائے وہ 30 جو پولنگ سٹیشنز ہیں وہ اور ہیں، جو ہمارے پولنگ ایجنٹس کو دیے گئے وہ اور ہیں. اس کے بعد 276 پولنگ سٹیشن تھے جن میں سے 167 پولنگ سٹیشنز پر جو فارم 45 ہیں اس پہ پولنگ ایجنٹس کے دستخط نہیں ہیں. مجھے یہ بتائیے، جس فارم 45 پہ پولنگ ایجنٹس کے دستخط نہیں ہیں، ایک تو جلدی کیا، ایک تو جلدی کیا تھی، اور یہ فارم 45 کیسے جمع کرائے گئے بغیر پولنگ ایجنٹس کے دستخط لیے ہوئے. پھر تیسری امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ فارم 46 آپ کو معلوم ہے کہ وہ بیلٹ پیپر کے ریکارڈ کے لیے ہوتا ہے کہ کتنا بیلٹ پیپر استعمال ہوا، کس پولنگ سٹیشن میں کتنا استعمال ہوا، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کتنا ووٹ پول ہوا. اس بیلٹ پیپر کے ریکارڈ کا جو فارم 46 ہے وہ ہمیں نہیں دیا گیا. ہمارے پاس وہ فارم 46 موجود نہیں ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ اس پولنگ سٹیشن کے اوپر جو ہے وہ کتنے بیلٹ پیپر جو ہیں استعمال ہوئے اور اس کے وہ بعد میں کتنے نکلے. تو یہ تمام بہت کنسرننگ چیزیں ہیں. ٹھیک، ان بے ضابطگیوں کی وجہ سے آپ فرما رہی ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ دھاندلی ہوئی، اگر میں سمجھ پاؤں. ٹھیک ہے. اور اگر کیونکہ میں آپ سے بھی پوچھ لیتا ہوں، اب یہ ری کاؤنٹ ہوتا ہے، مفتاح صاحب کے سامنے ہوگا، سارے ہوں گے، مندو خیل صاحب بھی ہوں گے، PTI کے آفریدی صاحب بھی ہوں گے، اور بھی جماعتوں کے لوگ ہوں گے. اگر ری کاؤنٹنگ ہوتی ہے اور دوبارہ پیپلز پارٹی جیت جاتی ہے، ہم مانیں گے؟ دیکھیے، ری کاؤنٹ ایک علیحدہ پروسیس ہوتا ہے میرے پیارے بھائی، اور اس کے بعد یہ جو باتیں میں بتا رہی ہوں جو اتنی بڑی انتخابی بے ضابطگیاں ہیں کہ 30 پولنگ جو فارم 45 ہم میچ ہی نہیں کرتے پریزائڈنگ افسر سے. آپ نے ہمیں کوئی اور رزلٹ دیا ہے، پریزائڈنگ افسر نے کوئی اور رزلٹ جمع کرایا ہے RO کے آفس میں. یہ بہت بڑی، اس کو میں کیسے مان لوں؟ اس کے اوپر میں کیسے وہ جو ہے وہ کر لوں ری کاؤنٹ کے بعد کہ جی ری کاؤنٹ ہو گیا؟ ری کاؤنٹ تو یہ ہے کہ کتنے بیلٹ پیپر. ہاں، اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ ایک محمد اسماعیل صاحب بھی شوقیہ کھڑے کیے گئے تھے یا ہوئے تھے، آئی ڈونٹ نو وہ کیا تھا. پر اس پہ ایک پولنگ سٹیشن کے اندر تو ہمارے پاس ویڈیو بھی موجود ہے جس میں 83 جو ووٹ ہیں وہ مفتاح اسماعیل کے تھے، وہ محمد اسماعیل کے ریکارڈ میں لکھ دیے گئے. اس کے بعد ہمارے پولنگ ایجنٹ نے اس پہ اعتراض کیا اور اس نے کہا کہ جی یہ کیا ہے کہ آپ نے مفتاح صاحب کی 0 لکھ دیا ہے اور اسماعیل صاحب کے. تو اس طرح کی بہت ساری پرابلمز ہیں جو ہوئی ہیں. آپ نے مجھے کہا میری عزیز بہن کے ری کاؤنٹنگ کا معاملہ جو ہے، ری کاؤنٹنگ فرق آپ نے مانگا کیا تھا الیکشن کمیشن سے؟ ری کاؤنٹنگ مانگا تھا نا؟ جی نہیں، ہم نے آج اپلیکیشن بائی دی وے دے دی ہے، ری پول کی بھی دے دی ہے. اچھا، آپ نے ری پول کی بھی دے دی. چلیں، یہ بھی آپ نے زبردست، یعنی کہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے حفظ ما تقدم کے طور پر اگر ہمارا وہاں پر کام نہیں بنتا تو ہم ری پولنگ کی طرف بھی جاتے ہیں. نہیں، بات کام کی نہیں ہے. دیکھو، پہلے بھی اس حلقے میں ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی تھی. پہلے بھی اس حلقے میں وہ جو 713 ووٹوں کے ساتھ جو جتایا گیا تھا اور اس میں 13,000 سے زیادہ ان کے مسترد ووٹ تھے، اور ہماری جو ری کاؤنٹ ہے اس کی بھی درخواست انٹرٹین نہیں کی گئی تھی. تو یہ معاملات جو ہے یہ بار بار اس حلقے کے اندر پھر یہ ہے کہ یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے. جو PTI کا موقف ہے کہ یہاں ری پولنگ ہونی چاہیے، اس کی تائید آپ بھی کریں، اور آپ نے آلریڈی درخواست جمع کرا دی ہے. یہ آپ کے مطابق، کیونکہ یہ خبر ہے کہ آپ نے آلریڈی اپلیکیشن فائل کر دی ہے کہ یہاں ری پولنگ بھی ہو اس حلقے کے اندر. شاہ جی، مجھے ذرا یہ بتائیے گا، یہ ابھی انہوں نے کہا ری کاؤنٹنگ کے اندر تو پتہ لگ جائے گا، لیکن اگر وہاں پر اب PTI نے PMLN نے سوچا تو یہی ہے نا کہ اگر وہاں کام نہیں بنے گا تو یہ ری پولنگ کی درخواست بھی انہوں نے دے دی ہے، اس پہ بھی الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے.
ان کے مطابق سعید غنی صاحب بڑے انسٹرومنٹل ثابت ہوئے ہیں کیونکہ وہ وزیر تعلیم ہے سندھ کے اور سارا عملہ تعلیم کے شعبے سے آتا ہے، لہٰذا کوئی ان کے ساتھ 2 نمبری ہو گئی ہے۔ اثر و رسوخ تو استعمال ہوتا ہے شاہ جی، یہ تو آپ بھی جانتے ہیں، صوبائی حکومت کا اثر ہوتا ہے اگر وہاں پر کوئی بائی الیکشن ہو رہا ہو، تو ممکن ہے اگر یہ واقعی ری کاؤنٹنگ میں جیت گئے تو ان کے تو جو موقف ہے اس کو تائید ہو جائے گی اس کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں، میری انتہائی قابل عزت و احترام میری بہن ہے اور انہوں نے اپنے لحاظ سے جو بھی بات کہی، لیکن ہم تو ویلکم کرتے ہیں ہر چیز کو، کاؤنٹنگ کو بھی، ری کاؤنٹنگ جو ہو رہی ہے، اور اگر پھر بعد میں کوئی ری پول کا بھی کوئی ہے تو وہ بھی پورا کر لیں، شوق کہہ لیں یا جس طرح کا بھی کہہ لیں، ہمیں کوئی اس سے ایشو نہیں ہے۔ شاہ جی سر ویلکم کرتے ہیں، آپ نے سر اس کی مخالفت کی تھی، آپ نے مخالفت کی تھی سر۔ دیکھیں مخالفت ہم سن لیں مخالفت کس وجہ سے کی تھی، کہ اگر کہہ کیا رہے تھے یہ سب لوگ کہ جی لیٹ ریزلٹ آئے ہیں۔ اچھا، لیٹ ریزلٹ آنا، اناؤنسمنٹ جو ہے وہ مندو خیل صاحب کا تو قصور نہیں ہے نا، وہ تو الیکشن کمیشن یا جو بھی وہاں پہ اس وقت عملہ تھا ان کی آپ کہہ سکتے ہیں نا، ان کی نااہلی کہہ سکتے ہیں یا ان کا کوئی بھی ایشو آپ کہہ سکتے ہیں۔ کینڈیڈیٹ کا کیا قصور تھا جو جیتا ہے؟ شاہ جی ان کا الزام یہ ہے نا کہ جو عملہ جو تھا وہ غنی صاحب کا دیا ہوا عملہ تھا، ان کا الزام یہ ہے سر۔ ارے ایسا نہیں ہے، دیکھیں غنی صاحب ڈویژنل پریزیڈنٹ بھی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، لیکن وہ اس حلقے میں ظاہر ہے منسٹر ہی نہیں، ہم میں سے کوئی بھی نہیں وہاں پہ گیا۔ اچھا، یہ جو بہت بڑا کہہ دیا جاتا ہے کہ جی 7,000 اور کچھ سو ووٹ تھے اور وہ 15,000 کیسے ہو گئے۔ اچھا، اسی میں ایک اور کینڈیڈیٹ بھی ہیں میرے انتہائی محترم مصطفیٰ کمال صاحب، جی ان کی پارٹی کے 2018 میں 1600 پتہ نہیں 1200 ووٹ تھے، اس دفعہ ان کے 9,000 اور کچھ ووٹ آئے ہیں۔ ان کی بات کوئی نہیں کرتا کہ یہاں تو ڈبل کے قریب کوئی فرق ہے، یا 16,000 ووٹ ہوئے ہمارے، وہاں تو پتہ نہیں کتنے گنا زیادہ ہوئے۔ اچھا، دوسرا جو بڑا کلیم کیا جاتا ہے اس سیٹ کے لیے، دیکھیں الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ موجود ہے، آپ چلے جائیں اس پہ سارے الیکشن نکال لیں، چلیں 1988 والا چھوڑ دیں جس میں پاکستان پیپلز پارٹی یہاں سے جیتی تھی، امیر حیدر کاظمی صاحب، تھوڑا بہت فرق ہے اس کانسٹیٹوئنسی میں۔ 2002 کے بعد تو تقریباً وہی یہ حلقہ ہے نا، تھوڑا سا فرق آیا ہے 2018 میں، جس میں 2002 میں پاکستان پیپلز پارٹی نے یہاں پہ لیے 15,000 اور کچھ سو، اور پی ایم ایل این کے تھے 2,124۔ 2008 میں پیپلز پارٹی کے تھے 61,000، اور پی ایم ایل این یا کھڑی نہیں ہوئی تھی، ان کے وہاں پہ ویب سائٹ پہ نہیں آ رہے، 0 آ رہا ہے۔ سیم 2013 میں پیپلز پارٹی نے اسی حلقے سے لیے 19,000 اور 0 آ رہا ہے پی ایم ایل این کے آگے۔ 18 میں 7,300 کچھ ہمارے تھے، 34,000 کچھ ان کے تھے، اور 21 میں 16,000 ہمارے ہیں اور 15,000 ان کے ہیں۔ اچھا، اس وقت ایک تو جنرل الیکشن تھا، دوسرا میاں شہباز شریف صاحب کھڑے تھے، ظاہر ہے ان کی ایک اپنی پرسنالٹی بھی ہے، اور وہ جنرل الیکشن تھے۔ اب اس الیکشن میں کیا ہوتا ہے کہ بائی الیکشن ہے، سب کے علم میں ہے کہ صوبائی حکومت کس کی ہے، جو وفاقی حکومت تھی اس کی کارکردگی سب کے سامنے آ گئی، اور میں تو بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنا فیصل واڈا صاحب کا کہ جن کے اس سیٹ چھوڑنے سے یا نااہل ہونے کی وجہ سے پی ٹی آئی ایکسپوز ہو گئی کہ ان کے جو نمبر ہیں وہ بہت پیچھے چلے گئے۔ اور میرے ایک جو وفاقی وزیر صاحب ہیں، میرے دوست ہیں، انہوں نے کہا جی سندھ میں تو سندھ حکومت اور الیکشن کمیشن نے کام کر دکھایا، اور میرے بھائی پورے ملک میں کس نے کام کیا؟ پی ٹی آئی کا تو پورے ملک میں جو بائی الیکشنز ہوئی ہیں اس میں صفایا ہوا ہے، اس میں ان کی ہار ہوئی ہے۔ اور اب کل خوشاب کا الیکشن ہے، میری بہن بیٹھی ہے، میں تو دعا گو ہیں کہ پی ایم ایل این جیتے وہاں پہ، ہمیں تو کوئی ایسا نہیں، ہم تو دیکھیں ہم سب جتنی مرضی دعائیں کر لیں شاہ جی، انہوں نے ذہن بنایا ہوا ہے ابھی آپ کے خلاف۔ آپ جتنی سر ہم حاضر ہیں ری کاؤنٹنگ کے لیے بھی اور ری پولنگ کے لیے بھی، وہ کہتے ہیں ہم نے فیئر ہرائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔